کسی کو سوچو نے کب سراہا، وہی ہوا جو خدا نے چاہا۔ اللہ وہ ذات اقدس جو بظاہر تو کہیں نظر نہیں آتا، لیکن ایک حساس دل رکھنے والے کو ہر شے میں وہی وہ نظر آتا ہے۔ کائنات میں اب تک جتنے انسان آ چکے ہیں یا جتنے انسان مزید آئیں گے، اگر انہیں دو گروہوں میں تقسیم کیا جائے تو یہ گروہ بندی کچھ اس طرح ہوگی کہ ایک وہ گروہ ہے جو اللہ کی ذات پر ایمان رکھتا ہے، اور دوسرا وہ گروہ ہے جو اس کی ذات سے یکسر انکاری ہے۔ دونوں گروہوں کے پاس اپنے اپنے موقف کے حق میں دلائل موجود ہیں، جیسا کہ نان بلیورز یعنی جو اللہ پر یقین نہیں رکھتے، ان کا کہنا یہ ہے کہ کیونکہ اللہ کی ذات نظر نہیں آتی، دکھائی نہیں دیتی، تو جو چیز دکھائی نہ دے اس کے وجود کو کیسے مان لیا جائے۔ جبکہ اگر دیکھا جائے کہ پاکستان میں بیٹھ کر ایک انسان عام آنکھ سے امریکہ کو نہیں دیکھ سکتا تو گویا امریکہ کا وجود نہیں ہے؟ نہیں، امریکہ کا وجود تو موجود ہے، لیکن آنکھ میں وہ استطاعت نہیں ہے کہ وہ بغیر کسی آلے کے اپنی آنکھ سے امریکہ کو دیکھ سکے۔ اب اس کا جواب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جناب آپ جہاز کا ٹکٹ لیجئے اور امریکہ جائیے اور اس کے وجود کو کنفرم کر لیجئے، لیکن اللہ کی ذات کے ساتھ ایسا نہیں ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی ذات کے ساتھ بھی بالکل یہی معاملہ ہے کہ آپ کو اللہ تک پہنچنے کے لیے بھی ایک طویل سفر درکار ہوتا ہے، اور اس سفر سے اللہ پر یقین نہ رکھنے والے ہمیشہ گریزاں رہتے ہیں۔ اس کی وجہ شاید ان کی انا یا ہٹ دھرمی ہو سکتی ہے، ورنہ کون ذی شعور ہے جو اس کائناتی پیچیدہ نظام کو بخوبی انداز میں چلتے ہوئے دیکھ کر بھی ایک ڈیوائن پاور سے انکاری ہو۔ سفید اس کا، سیاہ اس کا، نفس نفس ہے گواہ اس۔ اللہ کے وجود سے انکاری ہونے کی ایک دوسری بڑی وجہ مذہبی لوگوں کے برے اعمال ہیں، جن کو وجہ بنا کر بہت سے لوگ اللہ کے وجود سے نالاں نظر آتے ہیں، جس کا اظہار دور حاضر کے سب سے بڑے ایتھیسٹ رچرڈ ڈاکنز نے اپنی معروف کتاب گاڈز ڈیلوژن میں کیا ہے۔ اس نے مذہبی لوگوں کے برے اعمال کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کی ذات سے نالاں ہونے کا اظہار کیا ہے۔ ان کے اس موقف کو ایک حد تک درست مانا جا سکتا ہے، لیکن اللہ کے وجود سے انکار کی دلیل نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ اس کی مثال اسی طرح ہے کہ اگر ایک کار ڈرائیور اچھی طرح ڈرائیو نہیں کر رہا تو آپ الزام کار کو نہیں دیں گے، ڈرائیور کو دیں گے، اور یہ مثال بہت سے اسکالرز پہلے بھی دے چکے ہیں۔ دوسری بات، بگ بینگ کے نتیجے میں خود بخود اتنا پیچیدہ نظام کا وجود میں آنا، انسان کا پیدا ہونا، پہاڑ، سمندر، بدلتے موسم، فصلیں، ہر چیز کا خود بخود پیدا ہونا اور ارتقاء پذیر ہونا، یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے کہ اگر آپ کہیں کچھ سودا سبزی گھر میں خرید کر لائیں اور رکھ دیں، اور اس کے بعد آپ جب گھر میں جائیں تو وہ سبزی خود بخود ایک لذیذ کھانے کی شکل اختیار کر چکی ہو، تو آپ کے دماغ میں یہ ہرگز نہیں آئے گا کہ کوئی سائنسی عمل ہوا اور یہ سبزی خود بخود پک کر ایک لذیذ کھانے میں تبدیل ہو گئی جس میں نہ نمک کم ہے نہ مرچ زیادہ ہے، بلکہ آپ کے دماغ میں ایک عقلی تقاضے کے مطابق پہلا خیال جو آئے گا وہ یہ آئے گا کہ کوئی آیا تھا جو اس کھانے کو پکا کر گیا ہے، کیونکہ اگر سائنسی عمل ہونا ہوتا کہ فریج پھٹ گیا تھا تو وہ اور طرح سے ہونا چاہیے تھا، ایک مکمل پرفیکشن کے ساتھ اگر کوئی کام ہو رہا ہوتا ہے تو عقلی تقاضا یہی کہتا ہے کہ اس کو کسی نے کیا ہے، کوئی ذات ہے جو اس کو کر رہی ہے، چاہے کہ کائنات کا اتنا پیچیدہ نظام خود بخود بن بھی گیا اور خود بخود چل بھی رہا ہے۔ اس سب سے بالاتر انسان ایک خود غرض فطرت کا مالک ہے، اس لیے اگر یہ کہا جائے کہ اللہ کے وجود کا ہونا انسان کے لیے ضروری ہے، اللہ کے لیے ضروری نہیں ہے، تو یہ غلط نہ ہوگا۔ مثال کے طور پہ جب آپ کے دل میں یہ خیال ہو کہ کوئی ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے، کوئی ہے جو میری فکر کرتا ہے، کوئی ہے جو مجھے اس مشکل سے، اس پریشانی سے بچا لے گا، تو آپ کے دل میں مشکل سے مشکل حالات میں بھی ایک امید کی کرن پیدا ہوتی ہے
یہ خیال کہ کوئی آپ سے محبت کرتا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ آپ کی فکر رکھتا ہے، انسان کے اندر جو توانائی پیدا کرتا ہے، یقیناً وہ اللہ پر یقین نہ رکھنے والوں کو اس کی مٹھاس کا، اس کے ذائقے کا علم ہی نہیں ہے۔ آپ کے ارد گرد بھی اگر اس قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ ان سے الجھنے کی بجائے ان سے ہمدردی کی جائے، کیونکہ در حقیقت یہ لوگ انتہائی بے چین اور مضطرب قسم کی شخصیات ہوتے ہیں، اور ہم لوگ وہ خوش نصیب ہیں کہ جنہیں اللہ پاک نے ایمان ودیت فرمایا، یعنی ہم شروع ہی سے اللہ پر یقین رکھنے والے ہیں، لیکن وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ پاک نے ایک طویل مسافت لکھی ہے، یعنی اللہ تک پہنچنے کے لیے انہیں ایک مخلص جستجو کی ضرورت ہے۔ اگر وہ کریں گے تو یقیناً اللہ تک پہنچ سکیں گے، اور ایمان کی وہ مٹھاس، وہ طمانینت جو دل کو حاصل ہوتی ہے، اس کا ذائقہ وہ بھی چکھ سکیں گے۔ اور اگر اپنی انا اور ہٹ دھرمی پر قائم رہیں گے تو اسی طرح دنیا سے چلے جائیں گے۔ ان کے نہ ماننے سے اللہ کے وجود پر کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اللہ کا وجود تو ہر شے سے آیا ہے۔ دیکھنے والی نظر ہونی چاہیے، دیکھنے والی آنکھ ہونی چاہیے۔ تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں۔ تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں، جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے، وہی خدا